دونوں کے چہرے سرچ لائٹ میں اس کے بالکل سامنے تھے۔ اس کے دل و دماغ کو زبردست دھچکا لگا، کیونکہ دونوں چہروں سے وہ آشنا تھا۔ ان میں سے ایک ملک کی مشہور ماڈل گرل خانم اور دوسرا مشہور مذہبی اور سماجی لیڈر سائیں لوگ تھا۔ سائیں لوگ کا نام تو کچھ اور ہی تھا، لیکن سیاسی اور سماجی حلقوں میں اسے سائیں لوگ کہہ کر ہی پکارا جاتا تھا۔ اس کا تعلق کسی خاص سیاسی یا مذہبی جماعت سے تو نہیں تھا، لیکن اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس پراسرار علوم ہیں، خصوصاً وہ دست شناسی کے حوالے سے ملک کی VIP شخصیات میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ اس سے ایک دو ملاقاتوں کے بعد ضعیف العقیدہ ہو کر کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے وقت سے متعلق دریافت کیا کرتے تھے۔ اور خانم نام تو اس کا نہ جانے کیا تھا، لیکن گلیمر کی دنیا میں اس نے ہنگامہ برپا کیے رکھا تھا۔ ملک کی سیاسی اور سماجی محفلوں کی تو وہ جان سمجھی جاتی تھی۔ اس سے تعلق قائم کرنا معاشرے میں تفاخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے ان دونوں کی اکٹھے یہاں موجودگی پہلے تو چونکا دینے والی تھی، لیکن جلد ہی اسے سمجھ آ گئی۔ سائیں لوگ نے وہاں جمع ہونے والے نوجوانوں کے سامنے مختصر سی تقریر کی۔ جمشید کو اس کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ اس کا مطلب ضرور سمجھتا تھا۔ جب سائیں لوگ دیوانگی کے عالم میں سامنے بدے نوجوان کی طرف اشارہ کرتا، تو وہاں موجود تقریب کاروں میں سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ ضرور مارتا تھا۔ اچانک ہی جیسے خانم پر وحشیانہ دورہ پڑا ہو، اس نے اپنی پتلون کی بیلٹ اتاری اور اس نوجوان پر دیوانگی کے سیالم میں پل پڑی۔ اس نے اپنی بیلٹ کو کوڑے کی شکل دے لی تھی، جس سے وہ نوجوان کے جسم پر ضربات لگا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کی آواز سے تڑپنے پر چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھیں، ان وحشیوں کے کہکہے بھی بلند ہونے لگتی۔ خانم اب تھک کر ہانپنے لگی تھی۔ اس نے بیلٹ زمین پر پھینک کر اس نوجوان کی ایک طرف ڈھلکی ہوئی گردن، اس کے بال پکڑ کر سیدھا کیا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ مار کھانے والا شاید بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ ایک بھارتی فوجی نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد کا منظر بڑا ہی خوفناک تھا۔ سائیں لوگ نے وہاں موجود ایک جوان کی گن پکڑ کر سیدھی کی اور اس نوجوان کے جسم میں گن کی ساری گولیاں یکے بعد دیگرے اتار دیں۔ مرنے والے کے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ اس وحشیانہ کھیل کے باقی کردار زور زور سے ہنس رہے تھے۔ کہکہے لگانے میں سائیں لوگ کا ساتھ سب سے بڑھ کر خانم دے رہی تھی۔ جمشید کے سامنے اس وقت عورت کے روپ میں شیطان اپنے تمام تر حشر سامانیوں سمیت موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہکہے لگاتے ہوئے سائیں لوگ اسے اپنی بغل میں دبا گیا، ایک طرف لے گیا، پھر وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد لکڑی کے پلر سے بندھی اس لاش کو بھارتی فوجیوں نے زمین پر پھینک دیا۔ ان لوگوں کے وہاں سے غائب ہونے کے بعد سرچ لائٹس بھی آف ہو گئی تھیں، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی آج کی تربیت ختم ہے۔ درختوں کے جھنڈ میں چھپے کیپٹن جمشید نے 2 گھنٹے تک اس پوزیشن میں بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کے دائیں طرف شاید ان لوگوں کی پارکنگ تھی اور سامنے موجود میدان کے دوسرے کونے پر بارک اور اس سے ملحقہ 3-4 کمرے اور تھے، اور جنہیں سٹور رومز کہا گیا تھا، جو ایک طرح سے اسلحہ اور گولہ بارود کے ڈپو بھی تھے۔ جمشید نے دیکھا وہاں 2 پہرے دار موجود تھے، ایک ان کے سامنے والے حصے میں اور دوسرا پچھلی طرف۔ اس کے علاوہ اس ایریا میں کوئی پہرے دار نہیں تھا، البتہ جنگل میں اور کہاں کہاں انہوں نے اپنی حفاظتی پوسٹیں بنا رکھی تھیں، اس کا اسے علم نہیں تھا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی، اور پھر اپنی معلومات کی حد تک ایک منصوبہ ذہن میں بنا کر نیچے اترنے کے ارادے سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر درختوں کی ٹہنیوں سے باہر آ گیا۔ بارک کی چھت پر جس طرح وہ درخت کے ذریعے چڑھا تھا، اس طرح اتر آیا تھا۔ ابھی اس نے بمشکل قدم زمین پر ٹکائے ہی تھے، جب اچانک ہی سے زمین بوس ہونا پڑا۔ کچھ فاصلے سے 2 آدمیوں کی اونچی آواز میں باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہاں چھپنے کے لیے بے شمار گنجائش تھی۔ زمین سے چپکے وہ کچھوے کی طرح درختوں کے درمیان موجود جنگلی گھاس میں پہنچ گیا تھا۔ اب وہ اس گھاس کا حصہ بن چکا تھا۔ باتیں کرنے والے اب اس کے نزدیک آ رہے تھے۔ یہ شاید مقامی پہرے دار تھے جو معمول کی گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک معمول کے مطابق بارکوں کے گرد ایک چکر لگا کر اپنی پوسٹ تک واپس جانا تھا۔ آوازیں اب اتنی نمایاں تھیں کہ وہ ان کی باتیں آسانی سے سمجھ سکتا تھا، لیکن گردن اٹھا کر ان کو دیکھنے میں خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اچانک ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک بوٹ اس کے منہ سے بمشکل چند انچ کے فاصلے پر ٹک گیا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں رک گئے تھے، شاید سگریٹ سلگانے گئے تھے۔ ایک پہرے دار نے سگریٹ سلگایا اور جلتی ہوئی ماچس کی تیلی لاپرواہی سے نیچے پھینک دی، جو کیپٹن جمشید کے ہاتھ پر گری تھی۔ خیریت گزری کہ گرتے ہی تیلی بجھ گئی، ورنہ کوئی اور مصیبت بن جاتی۔ سگریٹ سلگانے والے اپنے ساتھی کو شاید کوئی فاحش لطیفہ سنا رہا تھا،
باقی کا لطیفہ اس نے وہیں کھڑی کھڑی مکمل کیا۔ اس دوران جمشید نے سانس بھی آہستہ اور احتیاط سے لیا تھا کہ مبادا وہی اس کی موجودگی کا انکشاف نہ کر دے۔ خدا خدا کر کے دونوں آگے نکل گئے اور اس نے سکون کا لمبا سانس لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیرکوں کی دیوار سے بائیں طرف چلنے لگا۔ اپنے اندازے کے مطابق وہ اسی طرف سے چکر کاٹ کر ان کمروں تک پہنچ سکتا تھا جہاں اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا۔ بیرکوں کے اختتام پر وہ پھر تھک کر رک گیا۔ وہاں بڑے بڑے ڈرم اور ایک ٹینکی موجود تھی۔ یہ شاید ان لوگوں کا پیٹرول کا ذخیرہ تھا۔ وہ سوچتے ہوئے جمشید نے اپنا سر ہلایا۔ اس نے اب اس پیٹرول کے ذخیرے کو اپنی پلاننگ میں مرکزی حیثیت دینے کا پلان بنا لیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر اس نے سنگن لینے کی کوشش کی، پھر اس اطمینان کے بعد کہ میدان خالی ہے اٹھ کھڑا ہوا اور قریباً بھاگتا ہوا پنجوں کے بل بیرک اور سامنے والے کمروں کے درمیان کا فاصلہ طے کر گیا۔ جیسے ہی وہ دوسری سمت پہنچا، اسے کمرے کی دیوار سے چپک جانا پڑا کیونکہ پہرے دار اس کی طرف آ رہا تھا۔ شاید کوئی معجزہ ہی تھا کہ پہرے دار کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی اور وہ اطمینان سے بیڑی کی کش لگاتا اسی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے کونے سے اندر کی طرف گھوما، اچانک کیپٹن جمشید نے اسے آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا تھا۔ اس نے پہرے دار کے بالکل سامنے سے اسی طرح اچانک نمودار ہو کر اس پر حملہ کیا تھا کہ خوف اور حیرت کے مارے شاید وہ گنگ ہی ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی، جمشید کا ایک ہاتھ آہنی شکنجے کی طرح اس کے منہ پر اور دوسرا اس کی گردن پر جم گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گردن سے کڑک کی آواز سنائی دی۔ زندگی سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جمشید نے اس کے مردہ جسم کو زمین پر گرنے نہیں دیا تھا، بلکہ اس طرح کھینچا تھا کہ کمرے کے پیچھے والی جھاڑیوں میں لے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ جمشید نے لاش کو گھاس میں چھپا دیا تھا اور اس کی گن اور گولیوں کے بیلٹ پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اچانک کچھ سوچتے ہوئے اس نے مرنے والے کی جیب کی تلاشی لی جس میں بیڑیوں کا ایک بنڈل اور ماچس موجود تھی۔ اس نے بیڑیوں کا بنڈل تو وہیں پھینکا اور ماچس اپنی جیب میں ڈال لی۔ اب وہ دوسرے شکار کا منتظر تھا۔ اسے علم تھا کہ ایک پہرے دار بیرک کے سامنے والے حصے میں بھی پہرا دے رہا ہے۔ جلد ہی اس کی مراد برائی جب اس نے دوسری سمت سے کسی کو کندن پکارتے سنا، پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سالے زیادہ چڑھا لی ہے کیا؟ آنے والا مرنے والے کا نام لے کر بڑبڑاتا ہوا اس طرح جمشید کے سامنے آ گیا۔ اس کا انجام بھی اپنے ساتھی سے مختلف نہیں ہوا تھا، البتہ اس نے 1-1.5 کی بجائے 2-2.5 منٹ لیے تھے اور مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات کہ اپنے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ہی وہ جہنم رسید ہو گیا تھا۔ اس کی جیب کی تلاشی پر بھی اسے ماچس اور بیڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ جمشید نے اس کی لاش کو بھی اس طرح جنگلی گھاس میں چھپا دیا تھا۔ اب اس کے بدن میں چیتے کی سی پھرتی آ گئی تھی۔ اسے اپنا اگلا سارا آپریشن 10 منٹ میں مکمل کرنا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس درمیان کوئی پیٹرول پارٹی اس طرف نہ آ جائے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا ٹارگٹ ٹائم 10 منٹ منتخب کیا تھا۔ اب وہ اس کمرے کی پشت پر کھڑا تھا جس میں بارود اور اسلحہ موجود تھا۔ اس کی اگلی ساری پلاننگ کا دار و مدار یہاں سے ملنے والے مواد پر تھا۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اس بارود کی مدد سے کرنا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر موجود لوہے کی جالی اس نے بمشکل 2 منٹ میں بندوق اور اپنی قوت بازو کے بل پر اکھاڑ دی۔ اس سے زیادہ آواز بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اندر لگی کھڑکی کھولنے کے لیے اس نے بڑی احتیاط سے شیشہ توڑا تھا۔ شیشہ زمین پر گرنے سے ہلکا سا ارتعاش ضرور ہوا، لیکن اس نے صرف جمشید کے دل کی دھڑکن چند لمحوں کے لیے بڑھا دی تھی اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ہاتھ اندر کر کے کھڑکی کی چٹخنی کھول دی اور اب کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ جمشید نے اپنے ہاتھ میں موجود ماچس کی مدد سے ہلکی روشنی کی اور وہ دنگ رہ گیا۔ یہاں تو دنیا کے خطرناک ترین دھماکہ خیز مواد کی پیٹیاں موجود تھیں۔ اس کے لیے اس بارود کا تعارف کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے اس کا خصوصی کورس کیا ہوا تھا۔ یہ تمام ریموٹ کنٹرول بم تھے۔ جمشید نے 2-3 ماچس کی تینیاں جلائیں اور بمشکل 5 منٹ یہاں گزارنے کے بعد 3 پیٹیاں اور ریموٹ کنٹرول حاصل کر لیے۔ ان گتے کی پیٹیوں کو اس نے کھڑکی کی مدد سے باہر نکالا اور کھڑکی دوبارہ بند کر دی۔ سب سے پہلے ان میں سے ایک بم اس نے اندر پھینکا، پھر ان بیرک نما کمروں کے ساتھ ساتھ 3-4 بم چپکا دیے۔ ایک پیٹی یہاں خالی کرنے کے بعد اپنے گلے میں آٹومیٹک گن لٹکائے، دونوں برقی پیٹیاں دونوں کاندھوں پر رکھے، وہ قریباً بھاگتا ہوا اسی راستے سے واپس آیا۔ اگلے 3 منٹ میں اس نے پیٹرول کے ڈپو اور ان بیرکوں کے گرد جہاں اس کے خیال میں باقی لوگ قیام پذیر تھے ان بموں کو نصب کر لیا۔ اب وہ تیزی سے دائیں کونے کی طرف بڑھ رہا تھا جدھر سے کار اس طرف آئی تھی۔ بیرکس کے خاتمے پر اسے کیمپ کا پارکنگ ایریا نظر آیا جہاں ایک جیپ پر مشین گن بھی نصب تھی۔ کیپٹن جمشید نے اس جیپ میں بم نصب کیا، پھر باقی بموں کو نصب کرنے کے بعد وہ سانپ کی طرح گھاس کے اندر ہی اندر رینگتا ہوا ایک محفوظ کونے میں پہنچ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کیا، جیب سے ریموٹ کنٹرول نکالے
اور اللہ اکبر کہہ کر ان کے بٹن یکے بعد دیگرے دباتا چلا گیا۔ بھارتی انسٹرکٹر بڑی سخت تربیت کے بعد بھی ایسے نتائج اپنے تخریب کاروں سے برآمد نہیں کروا سکے تھے جیسے نتائج کیپٹن جمشید نے اللہ کی مدد سے حاصل کر لیے تھے۔ دوران تربیت بھی وہ شاذ و نادر ہی 100% رزلٹ حاصل کیا کرتا تھا، لیکن آج حیرت انگیز طور پر نتیجہ 100% برآمد ہوا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا اور جیسے وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ دھماکوں کا آغاز بارود خانے سے ہوا تھا، جس نے ارد گرد 100-150 گز میں موجود ہر شے کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد بارکو کا نمبر آیا، پھر پارکنگ میں موجود گاڑیوں کا، اور سب سے آخر میں پیٹرول ڈمپ کا۔ یہاں تو جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ کیپٹن جمشید اس درمیان اپنی بندوق سمیت جنگل سے باہر جانے والی سڑک کے کنارے گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کیمپ کی سیکیورٹی کا انتظام زیادہ تر BSF کے پاس ہی ہے، مگر اندر کے تمام معاملات کو را خود ہینڈل کر رہی تھی۔ پیٹرول کا ڈپو جلنے سے مسلسل دھماکے ہو رہے تھے، دوسری طرف تباہ کن بارود نے قیامت مچا رکھی تھی۔ اس کیمپ کے ارد گرد موجود قریباً ہر عمارت اپنے سامان اور مکین سمیت اس جہنم کا ایندھن بن رہی تھی۔ کیپٹن جمشید نے اب خطرے کے سائرن سننے شروع کر دیے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب یہ لوگ کچھ بھی کرنے کے باوجود کیمپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اسے اب اپنے لیے سواری کا انتظام کرنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر آمد و رفت شروع ہو گئی۔ گھبرائے ہوئے جوان خوفزدہ بھیڑیوں کی طرح جس طرف جس کا منہ اٹھا بھاگتے چلے گئے۔ شاید ان کے ذہنوں میں دور دور تک کبھی یہ بات نہیں رہی ہوگی کہ انہیں ایسے حالات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ وہ تو اپنی دانست میں بڑی محفوظ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس طرح اچانک ٹوٹنے والی آفت سے ان کے ہاتھ پاؤں نہ پھولتے تو اور کیا ہوتا۔ جیپوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی۔ کچھ جیپیں کمپنی ہیڈ کوارٹر سے اس طرف آ رہی تھیں اور 2-4 ادھر سے گئی تھیں۔ جمشید اندازہ کر سکتا تھا کہ جو جیپیں اس طرف سے گئی ہیں ان میں تو جان بچا کر فرار ہونے والے افسر ہی ہو سکتے تھے۔ ان کے لیے اس آگ پر قابو پانا ممکن ہی نہیں تھا۔ آگ نے اب اس جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہرے بھرے درخت خشک لکڑیوں کی طرح جل کر گر رہے تھے۔ اچانک ہی ایک جیپ جمشید سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ یہ غالباً کوئی آرمی آفیسر تھا جو گالیاں دے کر بھاگنے والوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہیں روکنا اس کے بس کی بات دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے جنگل کی سمت سے ہاتھی کی طرح جھومتی ہوئی ایک جیپ کو ہاتھ دے کر روکنا چاہا، اور جو اس کے نزدیک سے زیادہ تیزی سے آگے نکل گئی۔ آفیسر نے جو اس وقت شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھے، جیپ سواروں کو زور زور سے گالیاں دینا شروع کر دیں اور تیزی سے جیپ کی طرف بڑھا، لیکن اسے جیپ تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ کیپٹن جمشید نے ایک ہی گولی میں اسے ڈھیر کر دیا، پھر احتیاطاً 2-3 اور گولیاں اس پر خالی کر دیں۔ لاش کو اس نے سڑک کے کونے سے گھسیٹ کر درختوں کے جھنڈ پر پھینکا اور اس کی جیپ سنبھال لی۔ جیپ کا رخ کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف تھا۔ بارود پھٹنے سے ہونے والے زوردار دھماکوں میں اس کی گولیوں کا نوٹس کسی نے نہ لیا۔ اس نے جیپ کو اسی سڑک پر ڈالا تھا جس میں چل کر یہاں تک آیا تھا۔ اب وہ زیر تعمیر عمارت کے نزدیک پہنچ چکا تھا جہاں سے یہ سڑک گھوم کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتی تھی، جب اچانک اسے سامنے سے ایک ٹرک اپنی سمت آتا دکھائی دیا۔ یہ آرمی ٹرک تھا جس میں شاید کچھ جوانوں کو اس طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ٹرک نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور جمشید نے اچانک جیپ کو زوردار بریک لگا کر روک لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی گن کی طرف بڑھا اور وہ جیپ سے نیچے اترا۔ ٹرک ڈرائیور کے لیے اس کا اس طرح رکنا اتنا اچانک تھا کہ اس کے اچانک بریک لگانے سے ٹرک الٹتے بچا تھا، لیکن کہاں تک بچتا۔ کیپٹن جمشید نے اپنی گن اس طرف سیدھی کی اور بکھلائے ہوئے ڈرائیور کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں ونڈو سکرین توڑ کر اس کے دماغ میں گھس گئی تھیں اور ٹرک الٹ کر گر پڑا تھا۔ اس میں موجود جوانوں کی چیخ و پکار اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ گو ٹو ہیل، کیپٹن جمشید نے کہا اور جیپ آگے بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا اس حادثے کے بعد سے سرحد پر فوجوں کی تعداد 4 گنا ہو چکی ہوگی، اور اب تو کسی قیمت پر بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ اسے کم از کم اس علاقے سے سرحد عبور نہیں کرنے دیں گے۔ اپنی گھڑی پر نظر رکھنے سے اسے علم ہوا کہ رات کا 1 بج چکا ہے۔ اچانک یہ خیال سے اس کے رگوں پہ میں بجلیاں سرایت کر گئیں۔ اسے علم تھا کہ رات کو 1:30 اور 2 بجے کے درمیان ایک مال گاڑی ادھر سے گزرتی ہے، وہ پھر گنگا نگر کی طرف جاتی ہے۔ فی الوقت یہی اس کی منزل تھی۔ آسمان پر بکھرے ستارے اسے سمت کا اندازہ کروا سکتے تھے، لیکن اس نے اپنے ناقص علم کی بنا پر ستاروں پر تکیہ کرنے کے بجائے اپنے اندازے کے مطابق قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ اسے اپنے ملک ہی میں اس بات کا علم تھا کہ کمپنی ہیڈ کوارٹر شہر کی طرف جانے والے راستے پر قریباً 3 یا 4 کلومیٹر دور جا کر ریلوے لائن آتی ہے۔ چاروں طرف اپنی گردنیں گھمانے سے اس نے دیکھا، ایک طرف کمپنی ہیڈ کوارٹر تھا، دوسری طرف سرحد، تیسری طرف وہ جنگل، اور شمال میں چوتھی سمت باقی تھی۔ اس نے جیپ کو اسی راستے پر ڈال دیا تھا۔
کچے پکے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر وہ پوری رفتار سے جیپ بھگا رہا تھا۔ پیٹرول گیج نے اسے خاصا مطمئن کیا ہوا تھا۔ 20-25 منٹ کی قسمت آزمائی کے بعد اسے بالآخر جیپ کی ہیڈ لائٹس میں ایک کھیت کے کنارے ٹریکٹر کھڑا دکھائی دیا۔ جمشید سیدھا اس طرف چلا گیا۔ ایک نوجوان ٹریکٹر سٹارٹ کر رہا تھا۔ یہاں لوگ اپنے کھیتوں میں رات کے اس حصے میں کام شروع کر دیا کرتے تھے۔ اچانک اپنے سر پر فوج کی جیپ اور BSF کے انسپیکٹر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ جے ہند سرکار، اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ جے ہند، جمشید نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا اور فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی کرشن موتی، اس نے بدستور ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ کس گاؤں کے ہو؟ جمشید نے باروب لہجے میں اگلا سوال کیا۔ جی بھیم نگر کا مہاراج۔ کیا بات ہے مائی باپ، میں سرپنچ نتھو لال کا بھانجا ہوں، مجھے شرما صاحب جانتے ہیں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ لو تو تم بھی اپنے یار ہوئے نا؟ کرشن مورتی، تم کتنی دیر سے یہاں کھڑے ہو؟ اس نے بڑے اعتماد سے پوچھا۔ میں مہاراج آدھے گھنٹے سے یہاں موجود ہوں۔ یہ دھماکوں کی آوازیں کیسی تھیں؟ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے، کرشن مورتی نے جواب کے ساتھ ہی سوال کر دیا۔ کرشن مورتی، یہاں کچھ خطرناک گھسپیٹھی آ گئے ہیں، تم یہ بتاؤ تم نے کچھ پہلے کسی کو بھی اس طرف آتے جاتے تو نہیں دیکھا؟ جمشید نے اپنے لہجے کا اعتماد قائم رکھا۔ نہیں مہاراج، اس طرف تو کوئی نہیں آیا۔ ہم تو اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں، میجر شرما صاحب کی ہم بہت عرصے سے سیوا کر رہے ہیں۔ کرشن مورتی نے مستعدی دکھائی۔ یار میں نے 2 روز پہلے ہی چارج لیا ہے، میں اس سے پہلے اس علاقے میں کبھی نہیں آیا، ادھر پنجاب اور بنگال میں رہا ہوں۔ ہم لوگ گھسپیٹھیوں کو تلاش کر رہے ہیں، تمہارے خیال میں اگر وہ ادھر آئیں تو کہاں جا سکتے ہیں؟ او یاد آیا، اس طرف ریلوے لائن بھی تو ہے۔ کدھر ہے ریلوے لائن؟ یقیناً وہ اس طرف گئے ہوں گے۔ جمشید نے بڑی ہوشیاری سے اپنا الو سیدھا کیا۔ مہاراج وہ تو اس طرف ہے، بس کوئی 1.5-2 کلومیٹر دور ہوگی۔ کرشن مورتی نے جنوب کی سمت اشارہ کیا۔ تمہیں کچھ علم ہے اس وقت کوئی گاڑی گزرتی ہے وہاں سے؟ میں تو ابھی اس علاقے میں نیا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ جمشید نے لاپرواہی سے اگلا سوال بھی پوچھ لیا تھا۔ مہاراج گاڑی کی بھلی پوچھی آپ نے، رات کو ایک مال گاڑی آتی ہے، کبھی 1:30 بجے اور کبھی 2:30 بجے، کوئی ایک وقت ہو تو کہوں، کرشن مورتی نے دیہاتی لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے کرشن، تمہارا دھنیہ واد، لیکن چوکس رہنا، اس طرف لوگ ضرور آئیں گے۔ خیال رکھنا انہوں نے ہماری سینا یعنی فوج کی وردی پہنی ہوگی، ان سے صاحبدان ہوشیار رہنا، سالے بچ کر نہ جانے پائیں۔ مہاراج ہم بھی بھیم نگر کے راجپوت ہیں، سالوں کو باندھ کر شرما صاحب کے ہاں پیش نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ کرشن مورتی سے اس نے ریلوے لائن کی طرف جانے والا راستہ پوچھ لیا تھا۔ اس نے بتایا تھا راستے میں ایک نہر کے پل سے گزرنے کے بعد ریلوے لائن آ جائے گی اور ہاتھ کے اشارے سے آسان راستہ بھی سمجھا دیا تھا۔ جمشید اس کا دھنیہ واد کر کے جیپ میں بیٹھ گیا۔ نہر کے پل پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کا موقع ضائع کیے بغیر جیپ کو سٹارٹ کر کے نہر کی طرف اس کا منہ کیا، پھر اپنے پاس موجود بندوق اور گولیاں بھی نہر میں پھینکی اور چند گز دور ریلوے لائن کی طرف بھاگنے لگا۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا، اب کسی بھی لمحے ٹرین آ سکتی تھی، لیکن وہ اسے روکے گا کیسے؟ ریلوے لائن کی طرف جاتے ہوئے اس کے دماغ میں خیال آیا، پھر ٹرین کو روکنے کی تدبیر بھی اس نے سوچ لی اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ قریباً بھاگتا ہوا وہ ریلوے لائن تک پہنچ گیا۔ اب اسے سگنل والے کھمبے کی تلاش تھی جو یہاں سے 15-20 گز دور لگا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد جمشید بندروں کی طرح مضبوطی سے لوہے کے کھمبے پر ہاتھ جماتا ہوا سگنل تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سگنل ڈاؤن کیا اور نیچے اترایا۔ ریلوے لائن زمین سے قدرے اونچائی پر بنی ہوئی تھی۔ سگنل سے چند گز کے فاصلے پر وہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ریوالور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ فی الوقت اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا، اس کے ذریعے اس نے بھارتی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ جھاڑیوں میں اس نے اگلے 17 منٹ جس اذیت اور بے چینی سے گزارے، اتنی اذیت اور بے چینی کا سامنا اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کے انتظار میں اس کے اعصاب تڑکنے لگے تھے۔ نزدیک دور ہونے والی معمولی سیاحت پر بھی وہ اچانک چونک اٹھتا۔ مبادا دشمن اس کے تعاقب میں یہاں تک نہ آ گیا ہو، لیکن قدرت بھی شاید ان لوگوں پر ضرور مہربان ہوتی ہے جو زندگی کے تلخ ترین حالات سے بھی ہار تسلیم نہیں کرتے۔ اسے اپنے انسٹرکٹر کی ہر بات ازبر ہو چکی تھی۔ لک جمشید، کسی بھی بدترین سچویشن میں گھرے جاؤ تو گھبرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انتہائی برے حالات میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن اپنے اندر جگائے رکھنا۔ آدمی حالات سے نہیں ہارتا، اپنے آپ سے ضرور ہار جاتا ہے۔ وریسٹ پاسبل کو اپنے ذہن میں رکھو، اپنے آپ کو نتائج کے لیے تیار رکھو اور جو بھی کرنا ہے کر گزرو، یہی ہے بہترین لائحہ عمل۔ اگر گھبرا جاؤ گے تو جیتی ہوئی بازی ہار جاؤ گے۔ سپاہی لڑتا ہے آخری گولی تک، آخری دم تک۔ انہوں نے SHG کورس کے دوران انہیں بتایا تھا اور اس نے ہمیشہ بہترین شاگرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔
ڈونٹ وری سر، میں لڑوں گا آخری گولی تک، آخری سانس تک، اس نے اپنے عزم کا اعادہ کیا تھا۔